اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ سورہ حج کی آیت نمبر 41 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اس آیت سے پہلے تذکرہ تھا جنگ کی اجازت کا، کہ جن لوگوں کے خلاف ظلم ہوا انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا، ان پر حملہ کیا گیا، ان سے لڑنے کے لیے آئے تو انہیں اجازت ہے کہ وہ جنگ کر سکتے ہیں، اور اللہ ان کی مدد کرنے کے اوپر قادر ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین مکناہم فی الارض، یہ لوگ وہ ہیں کہ جب زمین میں انہیں پاور ملتی ہے، جب ہم انہیں زمین میں پاور دیں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں، صلاۃ قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ جب زمین میں پاور دیں گے تو صلاۃ قائم کریں گے۔ صلاۃ اگر صرف اسی نماز کو کہیں جو 5 وقت کی نماز آپ پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے تو کوئی پاور کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو صرف ان جگہوں کے اوپر جہاں دنیا میں مشکل سے کبھی کبھی کچھ ایسی جگہیں رہی ہیں کہ جہاں مسجدوں میں جا کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ ہر جگہ چاہے کہیں کتنے ہی دبے کچلے ہوں، مسجد میں 5 وقت پابندی سے جا کر نماز پڑھنے کو اگر صرف صلاۃ قائم کرنا کہا جائے تو اس کو سطح اور پاور سے جوڑنے کے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ قرآن شریف میں بہت سے مقامات ہیں ایسے جہاں پر یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے، جہاں سے کہ صلاۃ صرف یہ نماز نہیں ہے، صلاۃ کا قیام پورے دینی نظام کو صلاۃ کا قیام کہا گیا ہے، اور اس دینی نظام کو قائم کرنے کے لیے اس 5 وقت کی جو یہ نماز ہے، اس کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے اس سے وہ ذہنیت بنتی ہے، 5 وقت اللہ کے سامنے حاضر ہونا اور یہ تصور کرنا کہ اس وقت ہم اس کی موجودگی میں ہیں۔ اگر اس احساس کے ساتھ ہی واقعی نماز ہوتی ہو، اللہ کی موجودگی کے احساس کے ساتھ میں، تو وہ احساس قائم ہو جاتا ہے، وہ بھی صلاۃ کا قیام ہے۔ پابندی سے پڑھنا نہیں، پابندی سے پڑھنا تو ایک رسم ادا کرنا ہوتا ہے کہ ایک رسم ہے، بڑی پابندی سے ادا ہو رہی ہے، پڑھنے کا تو لفظ ہی نہیں ہے کہیں۔ 5 وقت کی اگر پابندی سے نماز ادا کی جائے اس ذہنی کیفیت کے ساتھ میں کہ ذہن میں یہ حاضر رہے ہر طرف سے کٹ جانے کے بعد کہ اس وقت ہم مالک کائنات کے سامنے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے، اس کا کلام چل رہا ہے، اس سے بات چیت چل رہی ہے، اس سے دعا ہے، اس سے درخواست ہے، اس سے وعدے ہیں، اس کی طرف سے ہدایتیں ہیں، کلام، کنورسیشن، بات چیت۔ ایمان لانے والوں کی معراج اللہ سے ملاقات ہے۔ نماز اس صحیح حالت میں ہو، اس صحیح کیفیت کے ساتھ میں ہو جو نمازیں بتائی گئیں، جسے نماز کو ادا کرنا کہتے ہیں، 5 وقت اگر وہ ہو تو پھر وہ صلاۃ کا قیام، وہ کیفیت صلاۃ کہ ہم اس کے سامنے حاضر ہیں، وہ اسٹیٹ آف مائنڈ وہ پرماننٹ ہو جاتی ہے نماز کے باہر بھی، کہ اللہ کے سامنے ہے، وہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ موجود ہے۔
یہ ہے اس کا قیام کہ وہ کبھی ٹوٹتی ہی نہیں، پھر سلام پھرنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹی، وہ اصل جو اس کی روح ہے۔ تو وہ 5 وقت کی نماز بہت ضروری تھی، اس لیے وہ بھی صلاۃ کا قیام تھا، صلاۃ۔ لیکن اصل جو صلاۃ کا قیام ہے وہ اس سسٹم اور اس نظام کو قائم کرنے کا ایک راستہ ہے، ایک ذریعہ ہے، تو وہ بھی صلاۃ کا قیام اسے بھی کہتے ہیں۔ 5 وقت کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے، تمام لوگ مسجد کے اندر، کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ میرے برابر جو کھڑا ہے وہ اسٹیٹس میں کیسا ہے، اس کا ویوسائے، اس کا پروفیشن اور پیشہ کیا ہے، اس کے فائنینشیل حالات کیسے ہیں، اس کے کپڑے کیسے ہیں، کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا۔ دن میں 5 وقت ایسا ہوا، روزانہ ہوا، برسوں سے ہوتا چلا جا رہا ہے اگر، اور مسجد سے باہر نکل کر ایک طرف بچ کر کھڑے ہو گئے، تو وہ 5 وقت کی نمازیں تو بیکار تھیں جو پابندی سے کرتے چلے آئے تھے، وہاں خالی کچھ رسمی طور پر پڑھ رہے تھے، ایک رسم تھی جو چل رہی تھی۔ یہ تبھی ممکن ہے، یہ چیز قائم ہو جانا جس کی مشق وہاں کرائی گئی تھی، یہ تبھی ممکن ہے جب اس کیفیت کے ساتھ ہو کہ اس وقت اللہ کے سامنے حاضر ہیں، ہم سب طرف سے کٹ چکے ہوں۔ اس وقت کے جتنے ایکشنز ہیں وہ ذہن کے اندر پرماننٹ ہو جاتے ہیں، سوچ کر نہیں لائے جاتے، وہ تو نقش ہو جاتے ہیں۔ تو پھر وہ جو مشق کرائی گئی ہے اس مشق کے جتنے حصے ہیں وہ بھی قائم ہو جاتے ہیں، وہ بھی پرماننٹ ہو جاتے ہیں۔ جب اس کیفیت کے ساتھ میں ہوگی لگاتار، تب یہ ہوگا کہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے، صفوں میں کہا کوئی ٹیڑھ نہ ہو۔ مندر میں لوگ جاتے ہیں، جس وقت جس کا دل چاہا چلا گیا، اس نے ماتھا ٹیکا، نمسکار کیا، چلا آیا۔ یہاں ایک وقت مقرر ہے، اس وقت سارے لوگ ایک ساتھ پہنچیں گے، صرف سارے لوگ ایک ساتھ ہی نہیں پہنچیں گے، سب کے سارے ایکشنز ایک ساتھ چلیں گے، جیسے امام کی اقتداء کے اندر، امام کے پیچھے کسی کے اپنے رکوع سجدے اور دوسری تسبیحات پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، امام نے سر جھکایا تو سر جھکے گا، امام نے سر اٹھایا تو سر اٹھے گا۔ وہ اب تو یہ بھی ہونے لگا کہ نہیں، حکم تو یہی تھا جماعت کا، یہ بھی ہونے لگا کہ امام اگر دوسرے مسلک کا ہے تو ہماری نماز ہمارے مسلک سے چلے گی، پھر بھی امام نے، اگر امام گیا سجدے میں اور ہمیں جو کچھ اور مستحب ہے، صرف فرض نہیں ہے، سنت موقدہ نہیں ہے، لازم نہیں تھے، لیکن وہاں تک اگر نہیں کہہ دیا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، تو ہم نہیں جائیں گے سجدے کے اندر، امام چاہے چلا گیا، ہمیں تو پورا کہنا ہے۔ یہ کوئی فرض بھی تھی چیزیں تب بھی، تو امام کے ساتھ چلیں گے جو چیزیں کم ہو گئیں یا کم ہو گئی یا بڑھ گئی۔ امام اگر سجدے سے کھڑا ہو گیا ہے، وہ دوسرے مسلک کا ہے، ہمارا مسلک اس سے مختلف ہے، ہم پہلے سجدے کے بعد، وہ جلسہ استراحت کہلاتا ہے کہ پہلے بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں، تب امام کی چاہے قرات شروع ہو گئی، ابھی ہمارا بیٹھ کر کھڑے ہونا جاری ہے۔ اپنی نمازوں میں رکھیں، آپ اسے مستحب سمجھتے ہیں اور زیادہ بہتر سمجھتے ہیں تو، لیکن بہرحال جو کچھ امام، جیسے حکم یہی ہے کہ امام کا سر جھکے گا تو سب کا سر جھکے گا اللہ اکبر کے ساتھ، امام کا سر اٹھے گا تو سب کا سر اٹھے گا، سب ایک ساتھ کرتے چلے جا رہے ہیں، آپس میں گیپس نہیں ہیں، فاصلے نہیں ہیں، کوئی کسی صف کے اندر تنہا نہیں کھڑا ہے، اکیلا نہیں کھڑا ہے، ساتھ میں کسی کا ہونا ضروری ہے۔ اتنی اجتماعیت اور اتنا ڈسپلن جس قوم کو، جن لوگوں کو اس کی مشق کرائی گئی،
مشق بھی تھی، روزانہ دن میں 5 مرتبہ. اور جو میں ان کی بات نہیں کر رہا جو پابند نہیں ہیں، لیکن جو پابند ہیں، جو کرتے چلے آ رہے ہیں برسوں سے، ان کی زندگی میں یہ ڈسپلن کیوں نہیں آتا؟ یہ اطاعت کیوں نہیں آتی؟ یہ ڈسپلن کیوں نہیں آتا؟ یہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونا کیوں نہیں آتا؟ یہ صرف مسجد کے اندر کیوں رہ جاتا ہے؟ اور یہ اس لیے رہ جاتا ہے کہ نماز تو شروع بھی نہیں ہوئی تھی، ختم ہو جاتی. وہ اس کیفیت کے ساتھ جب ہوگی کہ اب سب طرف سے کٹ گئے، اس اللہ کے سامنے حاضر ہیں، وہ ایک ٹرانس کی حالت ہوتی ہے، ایک ایسی حالت جس کے اندر کسی اور بات کا احساس نہیں ہوتا. اس حالت کے اندر ہمارے جو لگاتار ایکشنز بھی ہوتے ہیں وہ پارٹ اینڈ پارسل آف دی بلیف اینڈ پارٹ اینڈ پارسل آف دی لائف بن جاتے ہیں. تو وہ چیز خود بخود زندگی کے اندر آ جاتی ہے. نماز سے تو یہ اجتماعیت آنی تھی، جماعت کی نماز سے. وقت کے اوپر ایک وقت مقرر ہے، اس وقت پر نماز شروع ہوتی ہے. آپ کے یہاں اگر 2 منٹ سوئی آگے چلی جائے تو سارے لوگ پیچھے گھوم گھوم کر دیکھتے ہیں کسی وجہ سے، اگر امام کو 2-3 منٹ دیر ہو گئی جنہیں نماز پڑھانی ہے کہ ابھی تک شروع نہیں ہوئی نماز. ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کے ساتھ میں گھنٹہ دیکھ رہے ہیں کہ وقت پر شروع ہونی چاہیے. تو وقت کی یہ پابندی زندگی میں کیوں نہیں آئی؟ یہ صرف مسجد میں کیوں ہے؟ وہ ساری چیزیں جس کے لیے مسجد میں بلایا گیا تھا اس میں سے کچھ بھی زندگی میں نہیں آیا. تو یہ تو صرف رسمیں ہیں پھر جو ادا ہو رہی ہیں. میں یہ نہیں کہتا اس کے فائدے نہیں ہیں، اسے چھوڑ دیں، اس لیے کہ کچھ اور فائدے بھی ہیں، کچھ جسمانی فائدے بھی ہیں، فزیکل، بشرطے کہ وہ ویسے کیے جائیں، رکوع ویسے کیا جائے جیسے رکوع کرنا تھا، ہر طریقے سے کھڑے ہوئے جھکے ہوئے، کمر سیدھی ہونی تھی، رائٹ اینگل کے اوپر ہونا تھا، وہ گھٹنے موڑنے نہیں تھے، سیدھے رکھنے تھے. یہ بہت مشکل پوسچر ہے، بہت آسان نہیں ہے. آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کریں یا کسی اور کو کھڑا کر لے کے دیکھو ٹھیک ہو گیا یا نہیں ہو گیا، کمر بالکل سیدھی ہے، گول تو نہیں ہے، سر بھی لیول میں ہے، پاؤں کے گھٹنے بھی نہیں مڑے ہوئے ہیں. تو بہت کافی اسٹرین پڑے گا شروع میں. اس کی عادت پڑ جانا لگاتار کہ وہ ایسے ہی ہو، صحیح ہو، اس کے اپنے بہت فائدے ہیں، بے پناہ فائدے ہیں. جو فزیکل ایڈوانٹیجز ہیں، جو جسمانی فائدے ہیں اپنی جگہ. سجدہ بہت آسان پوسچر یا بہت آسان آسن نہیں ہے. اس میں تو کسی کو ذرا سی بھی دقت نہیں ہوتی کہ جو اپنا زمین کے اوپر ماتھا ٹیک دیا، لیکن کمر گول نہیں ہو، کمر سیدھی رہے، سر نیچے ہو، ہپس اوپر ہو اور سیدھی رہے، اسٹریٹ رہے، سر سے لے کے پیچھے تک کا حصہ. کسی کو کھڑا کریے آپ اور اسے کہیے ہو گیا نہیں ہو گیا، پھر وہ کہے کہ نہیں ابھی نہیں، ابھی اور ایسا دبائیے، ادھر سے اور اٹھائیے، اس کے بعد دیکھیے کہ کتنا اسٹرین پڑتا ہے. اس کے بھی یہ فائدے بھی تو حاصل نہیں ہو رہے. پھر جس طریقے سے بیٹھنے کے لیے کہا تھا، ایک پاؤں کو کھڑا کر کے اور ایک پاؤں کے اوپر بیٹھنا، اس کے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں. کہ رائٹ ہینڈ میں کا پاؤں کھڑا ہونا تھا، لیفٹ ہینڈ پر ہارٹ ہے. یہ پوسچر جو ہے خاص طور سے یہ پینکریاس کے لیے اور جسم کے بہت سے حصوں کے لیے خاص طور سے یوگ کا کتنا مفید ہے. لیکن یہ سارے کے سارے پوسچر جو ہیں یہ اپنے آپ میں صحیح نہیں چل رہے، تو پھر وہ فزیکل ایڈوانٹیج بھی تو غائب ہو رہے ہیں. ایک دن اسٹرین پڑے گا، لگاتار چند دن کریں گے، پھر نہیں پڑے گا، پھر ویسے ہی ہونے لگے گا، لیکن اس کے بعد پھر اس کے فائدے تو جاری ہو جائیں گے. یوگ کا، ایکسرسائز کا یہ یونیورسل اصول ہے کہ بہت زیادہ ہیوی، بہت اسٹرینوس ایکسرسائز نہیں ہو، جس سے شروع میں انسان ایسا تھک جائے کہ پہلے ہی دن، دوسرے ہی دن اتنا تھک جائے کہ وہ اس کے بعد جسم میں درد ہونے لگے. وہ ایسا ہو کہ اس سے جسم پہ تو درد نہیں ہونے لگے لیکن لگاتار ہو.
کنٹینیوٹی اس کی بہت اہم ہوتی ہے ایکسرسائز کے اندر، کہ لگاتار ہو، چھوٹے نہیں. تو لگاتار دن میں 5 مرتبہ دی ایک لائٹ ایکسرسائز اگر کر لے تو پھر وہ اس کے بعد لائٹ ہی ہو جاتی ہے. وہ ذرا سی مشق کر لے تو اس کے اپنے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. وضو کے اپنے فائدے ہیں، بے پناہ فائدے ہیں. جو طریقہ وضو کا بتایا، جسم کے اندر ہمارے جو الیکٹریسٹی ہے اس کا بیلنس بگڑ جاتا ہے، وہ صرف پانی سے واپس آتا ہے. اور جسم کے اتنے ہی حصے بار بار دھلوائے جن کا بیلنس زیادہ بگڑتا ہے، اس کے اپنے تفصیلات میں نہیں ہے، یہاں پر نہیں رکھ رہا. اس کے اپنے بے پناہ فائدے ہیں جو پابندی کے ساتھ میں ہو. ابھی صلاۃ کا قیام اگر اتنے لمیٹڈ اور اتنے محدود معنوں میں لیں، 5 وقت مسجد میں پابندی سے نماز پڑھنا، اس کے جو فائدے آنے تھے کہ سب لوگوں کے اندر برابر سے کوئی اونچ نیچ نہ بچے، کوئی انڈسپلن نہیں بچے، وقت کی پابندی رہے، نہ تو وہ مل رہے زندگی میں نہیں آ رہے، وہاں چاہے مسجد میں کرتے ہوں، نہ اس کے فزیکل ایڈوانٹیجز ساتھ میں چل رہے ہیں. 5 وقت مسجد میں بلایا تھا خدا، تو اللہ تو گھر پر بھی ہے، ہر جگہ ہے، چاہے جہاں اس کو یاد کر لیتے. بلکہ تنہائی میں اس کا احساس ذرا زیادہ قائم کرنا ذرا زیادہ آسان ہوتا ہے کہ اس وقت ہم اس کے سامنے موجود ہیں، بجائے اس کے کہ جب ہم ساتھ میں پوری جماعت میں پوری بھیڑ میں کھڑے ہوں. وہاں صبح دوپہر شام روزانہ جا رہے ہیں، روزانہ لوگ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک ملا، سلام کیا، چلے آئے ایک دوسرے کو، نماز پڑھ کر چلے گئے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز بلا ناغہ جو ایک پابندی کے ساتھ میں آتا تھا وہ کئی دن سے نہیں آ رہا. تو خود بخود ذہن میں خیال آتا ہے، بغیر اس کے کہ ہاں خیال آنا چاہیے کہ کوئی پریشانی تو نہیں، کیا ہوا، بیمار تو نہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنا آ جائے. اسلام نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ زکوٰۃ چاہے جتنی ادا کر دیو، لیکن پڑوسی اگر بھوکا سو گیا اور تم نے پیٹ بھر کر کھایا تو ایمان نہیں بچا. تو پڑوسی کے بارے میں کیسے معلوم ہوگا آج کل کے حالات میں؟ وہ پہلے، اب تو گاؤں کی زندگی بھی ایسی نہیں بچی، پہلے ٹھیک ہے جہاں پر لوگ ایک دوسرے کے گھروں کے اندر ادھر ادھر بیٹھے رہا کرتے تھے. اب تو ایک دوسرے کے بارے میں، قریب کے بارے میں روزانہ کی ہر ایک کی مصروف زندگی ہے، کسی کو معلوم ہی نہیں ہو سکتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کے حالات کیا جا رہے ہیں. یہ وہاں نظر آئے گا کہ چہرے کے اوپر تکلیفیں نظر آئیں گی، بے چینی نظر آئے گی، پریشانی نظر آئے گی کہ کیا ہوا، خیریت تو ہے نا. یہ سارے ایڈوانٹیج، یہ سارے جتنے بینیفٹس ہیں، یہ سب غائب. نماز چل رہی ہے، مسجدیں بڑھ گئیں، عالی شان بن گئیں، اب ماربل کی بننے لگیں، اے سی بھی لگنے لگے، ملٹی سٹوری بھی ہونے لگیں، نمازی بہت بڑھ گئے. وقت پر نہیں پہنچے تو سڑک کے اوپر جگہ ملے گی، مسجد کے اندر جگہ نہیں ملے گی. لیکن نمازیں پھر کہاں گئیں؟ نمازوں کے اثرات کہاں گئے؟ جب چھپر کی مسجدیں ہوتی تھیں، جب چھتوں میں سے پانی ٹپکا کرتا تھا ان کے اندر سے، اور نیچے فرش کچا ہوتا تھا کہ سجدہ کریں تو گیلی مٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، چہرے مبارک کے، چہرے انور کے اوپر، ماتھے کے اوپر گیلی مٹی لگی تھی اس لیے کہ بارش ہوئی تھی. جب مسجدیں ایسی تھیں تب تو میجر آپریشن ہوتے تھے نماز کے بیچ میں، کہ اگر ناقابل برداشت ہو گیا، پین یا تکلیف، تیر لگا ہوا ہے اور وہ نکالا نہیں جا سکتا جاگتے میں، تو نماز میں نکال لینا. اور جب مسجدیں ایسی ہو گئی کہ فخر کرنے لگے کہ سب سے شاندار مسجد ہمارے محلے میں ہے یا ہمارے شہر میں ہے، اور نمازی بہت بڑھ گئے اور بڑھتے جا رہے ہیں، تو نماز کے ایڈوانٹیجز، نماز کے بینیفٹس سب غائب ہو گئے، یہ خالی ایک رسم رہ گئی. تو پھر صلاۃ کا قیام یا نماز کا قیام، تو اگر ہم اقامت صلاۃ اس کو کہیں، پابندی سے مسجد میں نماز پڑھنا، تو اب تو وہ بھی نہیں بچا. قیام تو تب ہوگا جب واقعی پھر اس وقت اس کے اندر واقعی کھڑے ہوں.
ایسے کھڑے ہوں کہ اللہ کے سامنے اس وقت حاضر ہیں، اور وہ پھر بھی ایک لمیٹڈ، ایک محدود قیام تھا صلاۃ کا قائم کرنا۔ وہ تھا اس لیے اس کیفیت کے اندر، وہ تو پوری زندگی کے اندر پھر وہ نظام آئے گا جہاں اسی ایک نماز سے اور اس کی پابندی سے اگر اس شکل میں ہوئی جیسے بتایا گیا تھا، تو اللہ کے حقوق ادا کرنے بھی آئیں گے، بندوں کے حقوق ادا کرنے بھی آئیں گے، ان کا احساس، ان کا خیال بھی آئے گا۔ تو یہ جو پورا ایک مکمل کمپلیٹ ایک دینی سسٹم اور نظام ہے، یہ اس کے قیام کا ایک ذریعہ سبب تھا۔ اصل صلاۃ کا قیام پھر وہ ہے، یہ بھی صلاۃ کا قیام ہے، لیکن اسے ہمارے معنوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو قرآن میں جگہ جگہ بہت سی جگہوں پہ ایسی آیات ہیں جہاں یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ تو بہت واضح صرف پورے سسٹم اور پورے نظام کو کہا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے آئے اپنے صاحبزادے کو اور اپنی اہلیہ کو، وہاں جہاں بظاہر صرف موت ہے، سسک کر مرنا ہے، ویرانہ ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کچھ کھانے پینے کا سامان نہیں۔ اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں اپنی نسل کو میں نے یہاں پر اس لیے چھوڑ دیا ہے، اس وادی غیر ذی زرع میں، ایک ایسی جگہ جہاں پر کچھ بھی نہیں اگتا، وہاں چھوڑ کر آیا ہوں، اس لیے ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ یہ صلاۃ قائم کریں۔ وہاں شام میں کر لیتے، عراق میں کر لیتے، اس کے لیے اس جگہ کی ضرورت تھی صلاۃ قائم کرنے کے لیے۔ تو قیام صلاۃ جو ہے وہ صرف وہ ہے یقیناً جسے ہم کہہ رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں وہ بھی نہیں قائم ہو رہی، لیکن وہ ذریعہ تھا اصل اسی صلاۃ ہی کہ قیام، یہ پورا نظام بھی تھا۔ یہ حصہ، یہ معنی چھوٹ جاتے ہیں۔ وہاں کی ایک مرکزیت قائم ہوگی، وہاں پوری دنیا کے لیے جو ایک نظام قائم ہوگا، اس لیے وہاں پر چھوڑ کر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہاں اس آیت میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں جب ہم زمین میں پاور دیں گے تو وہ صلاۃ قائم کریں گے، پاور کے بغیر پابندی سے نماز پڑھتے رہے۔ غلام ملکوں کے اندر بھی، آپ ہندوستان کے اندر نماز پڑھتے رہے، اور ہندوستان تو پھر بھی بہت، ہندوستان کے اندر تو دنیا کے زیادہ تر مسلم میجورٹی کنٹریز سے زیادہ آزاد ہے مسلمان۔ میں ایسی جگہوں پہ جہاں مسلمانوں پہ بہت ظلم ہوتے ہیں، وہاں بھی 5 وقت پابندی سے مسجد میں جانے کی کوئی پابندی نہیں ہے، تو صلاۃ تو ہر جگہ قائم کر لیتے۔ یہ اس کو پاور کے ساتھ میں، اس کو اقتدار کے ساتھ میں، سطح کے ساتھ میں کیوں جوڑا گیا؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ صلاۃ قائم کریں گے۔ تو یہ صلاۃ صرف وہ نماز نہیں، 5 وقت کی، وہ 5 وقت کی نماز بھی صلاۃ کا قیام ہے، اور اس سے ہی اصل نظام، اس سے زندگی، اپنے ذہن کے اندر وہ کیفیت قائم ہوگی، زندگی کے اندر وہ چیز آئے گی، آپس میں وہ اجتماعیت کی اسپرٹ پیدا ہوگی، پھر وہ نظام قائم ہوگا۔ اور پھر اس کیفیت کے اندر جو اللہ کے احکامات آ رہے ہیں، جب ٹرانس کی حالت میں ہو، جب سب طرف سے کٹے ہو، جو اللہ کے احکامات آ رہے ہیں، جو اللہ سے بات چیت چل رہی ہے، کلام چل رہا ہے، وہ بھی اندر اترتا چلے جاتا ہے، تو پھر سارے احکامات جو ہیں وہ اندر بالکل جیسے جذب ہو گئے، تو پھر صلاۃ کا قیام ہوگا، پھر وہ نظام قائم ہوگا، جو اصل صلاۃ کا قیام ہے۔ صلاۃ اتنا محدود لفظ نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب زمین میں انہیں پاور ملے تو پھر وہ صلاۃ قائم کریں گے۔ یہاں پہ یہ صلاۃ قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جب حکومت آ جائے گی اسلام کی تو پھر پولیس والے ڈنڈے لے کے گھومیں گے، دیکھیں کون باہر ہے، مارا ڈنڈا کھینچ کے، مسجد میں کیوں نہیں گیا۔ یہ بھی ہوتا ہے بعض جگہ، باقی اسلامی اصول نہیں، دوسرے اسلامی اصولوں کی پابندی نہیں ہوتی۔ ایک ہندوستان کا گیا ہوا آدمی، وہ اگر اس کی گاڑی سے اسکریچ لگ گیا یا بیک کرتے میں ٹکر لگ گئی کسی شیخ کی گاڑی کے اوپر، تو گئی، پوری زندگی گئی اس کی، خالی اتنا ہی نہیں کہ اسے کچھ پینلٹی دینا پڑے گی۔ یہ تو بہت بے پناہ، اتنی بڑی گستاخی ہو گئی کہ وہ تو اس کی اور اس کے بچوں کی، سب کی پوری زندگی ختم۔ ایسے کیسز ہوئے ہیں، اس لیے میں مثال دے رہا ہوں۔ یہ کوئی اسلامی قانون نہیں ہے، لیکن یہ اسلامی قانون چلے گا
کہ ڈنڈا لے کے پولیس گھومے گی اور انہیں مارا کھینچ کے کہ یہاں گھوم رہے نماز فلاح مسجد میں بھاگ. دین میں زبردستی نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا کہ تو یہ مسجد میں گھسا کیوں نہیں، ڈنڈے مار کے بھیجا جائے گا. ڈنڈے نہیں مارے جا سکتے، نہ ڈنڈے مار کے کسی سے روزہ رکھوایا جا سکتا ہے. گھر میں جا کے پی لے گا پانی، کھانا کھا لے گا، کسی سے روزے نہیں رکھوا سکتے. اور کسی سے ڈنڈے مار کے نماز نہیں پڑھا سکتے، بغیر وضو کے پڑھ لے گا جا کر. پٹنے کے بعد اگر کسی کو نہیں پڑھنی ویسے ہی کھڑا ہو گیا، نماز کیا پڑھے گا ڈنڈے کھانے کے بعد. لا اکراہ فی الدین، دین میں یہ جبر اور یہ زبردست دین کے معاملے میں نہیں ہے. اب صلاۃ کا قیام اگر ہے تو وہ ایسے کرایا جائے گا کہ جب اسلامی اسٹیٹ قائم ہو جائے گی تو کوئی نظر نہیں ہے، یہاں پر نہیں آ جائے، ہر ایک کو کوئی گلی بازار میں نظر نہ آ جائے. کسی کی بہت مجبوری ہو سکتی ہے، اس نے گھر پر پڑھ لی، کوئی بہت اہم بات ہو سکتی ہے اور نہیں پڑھ رہا تو اسے اللہ کو حساب دینا ہے، نہیں کر رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں جو بغیر کسی عذر کے یہاں نہیں آ رہے مسجد کے اندر. تو کسی کے گھر میں آگ لگائی، یہ کیفیت بتائی کہ کتنا مجھے اس بات پر افسوس ہے اور کتنا شوق ہے کہ لوگ نہیں کر رہے، کچھ لوگ نہیں کر رہے. تبھی تو کہا تھا جب کچھ لوگ نہیں کر رہے تھے. لیکن کہ آگ بھی لگائی کسی کے گھر میں تو انہوں نے تو امپلیمنٹ نہیں کیا. یہ کہا کہ دل یہ چاہتا ہے کہ ایسا کر دوں، لیکن کر نہیں سکتے قانوناً، یہ تو زبردستی ہو جائے گی. اس نظام میں جن چیزوں کو واقعی امپلیمنٹ کرنا تھا، ایکویلٹی آف لا کو اور قانون کی بالادستی کو، اور وہ قانون جو واقعی جس کے اندر جسٹس ہے اور انصاف ہے، وہ تو نہیں ہوگا. یہ مار مار کر جو چیزیں ہم کہتے ہیں ویسا کرو وہ کروایا جائے گا، اس کی زبردستی رکھی نہیں گئی تھی. دین پر انڈیویجولی ذاتی طور پر عمل کرنے، سسٹم میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے لا میں، چاہے وہ سول لاز ہو چاہے وہ پینل لاز ہو. ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے زبردستی. قانون میں ضروری ہے چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا کہ جہاں آپ کی وجہ سے دوسروں کی ذات پر اثر پڑ رہا ہے، تو جہاں سوسائٹی اور سماج متاثر ہو رہی ہے آپ کی وجہ سے، اس کی پرمیشن آپ کو نہیں دی جائے گی. اگر اس پہ کچھ غلط اثرات پڑ رہے ہیں یا آپ کی وجہ سے دوسروں کو نقصان پہنچ رہا ہے تو وہاں قانون آئے گا بیچ میں کہ نہیں ایسا نہیں کر سکتے آپ. اس لیے قانون کی ضرورت ہوتی ہے. قانون کی ضرورت آپ اس لیے نہیں ہوتی، اسلام میں بھی نہیں ہوتی اور اسلامی اسٹیٹ میں بھی نہیں ہوتی کہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہا. تو کسی کو نہیں پڑھنی ہے تو مار کر تو ایکشنز تو کر لے گا، نماز کہاں سے پڑھ لے گا، چاہے وہ نماز ہو اور چاہے روزہ ہو. بہرحال اقامت صلاۃ کی میں بات کر رہا تھا. اقامت صلاۃ، اصل اقامت صلاۃ تو اس نظام کا قیام ہے جو اس صلاۃ سے آتی ہے، اس صلاۃ کے قیام سے آتی ہے. اس کا بھی صحیح قیام نہیں ہو تو نہیں آئے گی. تو یہ لوگ وہ ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب ان کو پاور ملے گی تو صلاۃ قائم کریں گے. وَآتَوُا الزَّکَاۃ، زکوٰۃ پھر ادا کیا کریں گے. زکوٰۃ کا نظام بھی اس سے یہ بات تو ہوئی نماز پڑھنے کا، تو یہ ہے کہ آپ پاور کے بغیر، یہ جو اگر اسی کو صرف صلاۃ سمجھتے نماز پڑھنے کو 5 وقت، تو پاور کے بغیر بھی یہ ہو سکتی ہے. لیکن زکوٰۃ کا نظام صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا جب تک پاور نہیں، اسٹیٹ نہیں. زکوٰۃ دینے والے دیں گے، ابھی تو دینے والے وہ بھی دیتے ہیں کہ جو بھیڑ ہے جنہیں دین کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، ان سے وہ لوگ لے جاتے ہیں جن کو نہیں دینی چاہیے. لیکن اب کسی نے کہا کہ بھئی یہ فلاں فلاں کام ہے، اس میں مدد کر دیے زکوٰۃ سے. ہم نے کہا ہم نہیں، اس وقت ہم دے چکے زکوٰۃ، یا یہ کہ ہمیں نہیں دینی ہے اس وقت، یا نہیں کر سکتے. ہر ایک کی چوائس ہے کہ منع کر دے. کوئی حساب لینے والا ہے نہیں کہ آپ کے پاس آپ کی آمدنی کتنی تھی، آپ کا مال کتنا ہے، آپ کے پاس کتنی چیزیں ایکسٹرا پڑی ہوئی، زکوٰۃ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. آپ کی مرضی، دے رہے ہیں تو دیں، آپ کے نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں. اسٹیٹ میں ایسا نہیں ہے. خذ من اموالہم صدقہ، وصول کرو، زکوٰۃ ان سے وصول کرو. زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی. لوگ لینے والے آتے تھے، لوگ والنٹریلی واقعی صحیح طریقے سے ادا کرتے تھے، وہ دور بھی تھا.
لیکن وصول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں اس کے اندر محسوس ہو رہا ہے واضح طور پہ کہ دھاندلی کر رہے ہیں، ان کی جائیدادیں اور زمین اور جو چیزیں ایسی ہیں جو زکوٰۃ کے اندر آ رہی ہیں اور جن کا مال یہ تو بہت ہے اور یہ کم دے رہے ہیں، تو وہ وصول کی جائے گی اسٹیٹ جب ہوگی، اس لیے کہ وہ دوسروں کا حق ہے۔ نماز نہیں پڑھ رہے، تم نہیں پڑھ رہے، تمہیں اللہ کو حساب دینا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، اس کا تعلق پورے دوسروں کے حقوق کے ساتھ میں ہے، تو پھر وہ وصول کی جائے گی اسٹیٹ ہوگی۔ ہندوستان کے اندر مسلمان بہت سے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں زیادہ غریب ہیں، اور ہندوستان کے اندر جتنی زکوٰۃ آتی ہے، جتنی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ سب لوگ جب وہ وصول نہیں کی جاتی تو والنٹری ہوتی ہے، تو اس کی مقدار، اس کی کوانٹٹی یا اس کا اماؤنٹ بہت کم ہوتا ہوگا اس سے جو اصل میں ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ نہیں دیتے ہوں گے، بہت سے لوگ کم دیتے ہوں گے، اگر ٹیکس کی طرح پلاننگ کرتے ہیں کہ کیسے بانٹ دیں کہ کم دینی پڑے گی، جیسے ٹیکس پلاننگ ہوتی ہے کہ پھر وہ ضابطے کے اندر پھر نہیں دینی پڑے گی، بڑھ جائے گی۔ تو اس کے باوجود یہاں جتنی زکوٰۃ آتی ہے، اور کچھ اور جو مسلمانوں کی پراپرٹیز ہیں جو وقف کہلاتی ہیں، اوقاف کہلاتی ہیں، ان کی انکم اگر ان جگہوں پر ویسے ڈسٹریبیوٹ ہونے لگے جو اس کا حق تھا، تو یہاں 10 سال نہیں لگیں گے، کوئی غریب نہیں بچے گا۔ اور غریبی ریکھا یا پاورٹی لائن سرکار کی مقرر کی ہوئی تو بہت نیچے ہے، اسلام کی مقرر کی ہوئی بہت اوپر تھی، کہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد، اپنی جو بیسک نیڈز ہیں ان کو پوری کرنے کے بعد، کسی کے پاس اتنا ہو سرمایہ سرپلس اتنا ہو جو 7.5 تولہ سونے کے برابر ہے، اپنی نیڈز پوری کرنے کے بعد، اس سے کم اگر ہے تو پھر وہ غریب ہے، تو غریب تو کوئی بچے گا نہیں۔ مدرسوں کے اندر بھی غریب بچے، نادار طلبہ، یہ چلا آ رہا نا کہ بھئی نادار طلبہ ہے، غریب بچے، یہ غریب بچے کیوں آئیں گے؟ ہوں گے ہی نہیں غریب، وہ فیس دے کر پڑھیں گے عزت کے ساتھ میں۔ استادوں کو تنخواہ ایسے ملے گی جیسے کوئی اس اسکیل سے ملے گی، ویسے ملے گی جیسے ایک علم والے کو ملنی چاہیے۔ یہ نہیں ہوگا کہ صاحب یہ تو اصل میں خیراتی زکوٰۃ کا اس پہ چل رہا ہے نا ادارہ، یہاں پہ آپ کو اپنے دین کی وجہ سے کچھ قربانیاں دیجیے، اور وہ نہیں بھی دیں گے قربانیاں تو کیا کریں گے؟ وہ تو پوری بھیڑ ہے، ان کو جس طریقے سے جیسے چاہے رکھیں، جس شکل میں، تو اس لیے غریب ہی نہیں ہوں گے نا۔ جب غریب نہیں ہوں گے تو پھر وہ نظام اور ہوگا، دوسرا ہوگا، اس کے اندر نہ وہاں نادار طلبہ آئیں گے، غریب بچے آئیں گے، اور جب فیس دے کر پڑھیں گے تو پھر استادوں کو اچھی سیلریز بھی ملیں گی، تنخواہیں بھی اچھی ملیں گی۔ ابھی تو یا اچھی دی نہیں جا سکتی، یا پھر یہ دی جا سکتی ہے سرکار کے قبضے میں جا کر کے ان سے ایفیلیٹ کرا دو، تو وہ حکومت اپنی پولیٹیکل گینز کے لیے وہ اس کے اندر پھر سیلریز ان کی اچھی دے گی، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ کیش تو ہوگا ان کے اپنے کنٹرول آ جانے کے بعد، اور اس سے آزاد رہیں گے تو پھر حالت استادوں کی بھی بری رہے گی، بچوں کی بھی بری رہے گی۔ اس لیے کہ زکوٰۃ کا نظام نہیں ہے، قائم ہو بھی نہیں سکتا جہاں اسٹیٹ نہیں ہو، اس لیے کہ وصول نہیں کی جا سکتی، نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات یہ کہ اس کا مس یوز نہیں روکا جا سکتا، جو وصول کی گئی اس کا مس یوز، جو غلط جگہوں پہ خرچ نہیں ہو۔ وہ لوگ بھی جو بہت زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بعض وہ لوگ ہیں جو بہت اچھے پیسے والے اور زکوٰۃ اپنی، وہ کہتے ہیں ہم کسی کو دیں گے نہیں، ہم زکوٰۃ کا پیسہ ہم خود ضرورت مندوں کو دے رہے ہیں۔ تو بہت بڑی تعداد، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ سب ایک مختلف جو سروے اور جائزے ہیں ان کا حصہ ہے، جس میں سے چند باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ ویسے تو ہیں بہت تھوڑے سے مسلمانوں کے اندر بہت پیسے والے، جن کی زکوٰۃ لاکھوں میں ہوتی ہے، جن کی زکوٰۃ لاکھوں میں ہوتی ہے، اور لاکھوں میں بھی 2-4 لاکھ نہیں، اس سے بہت زیادہ، تو وہ ساری دنیا میں مشہور ہوتے ہیں کہ سب بڑے فیاض ہیں، بڑے چیریٹیبل ہیں، بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں دین پر، اور زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، وہ نام کما رہے ہیں اپنا۔ اگر خاموشی سے کچھ جگہوں پر ایسے دیتے کہ جس کا کسی کو علم نہیں ہوتا تو پھر یہ نام نہیں ہوتا،
وہ سب کچھ زکوٰۃ میں سے خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ مجھے دینی ہے، اور ساری دنیا میں نام چل رہا ہوتا ہے کہ سب بڑا دین پر خرچ کرنے والے ہیں، کہ کوئی غریب ان کے در سے واپس نہیں جاتا۔ اس کا حق تھا جو ان سے لینے کے لیے گیا تھا، اس کے بدلے میں اگر وہ نیت بھی ساتھ میں یہ تھی کہ میرا نام چلے، تو پھر وہ زکوٰۃ تو کچھ بھی ادا نہیں ہو رہی۔ جس کو جیسے اللہ کو دلوانا تھا وہ تو دلوا دیا، ان کے حصے کچھ نہیں آ رہا۔ تو وہ لوگ جو انڈیویجول ادا کرتے ہیں زیادہ پیسوں والے، ان میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بھی اس جائزے کا حصہ ہے کہ جو اس لیے خود دیتے ہیں کہ ساری جگہ پر نام ہوگا، وہ ہر سال اتنے کمبل تقسیم کرتے ہیں، ہر سال اتنے لنگر کراتے ہیں، اتنے وہ سب زکوٰۃ میں سے چل رہا ہے۔ اب انہیں نہیں معلوم جو لینے کے لیے آئے وہ 6 جگہ سے اور بھی لے چکے ہیں۔ اگر کوئی سسٹم، سینٹرلائز سسٹم اور نظام ہوتا تو وہ ان کو جو 6 جگہ 6 مرتبہ لے چکے ان کو نہیں ملتا 6 مرتبہ، کہاں کیا ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہے وہ سینٹرل اتھارٹی کو معلوم ہوتا کہ کہاں ضرورت ہے۔ اصل تو بات یہ کہ کوئی لینے نہیں آئے، پہنچائے گا، جیسے وصول کرنے گئے ایسی زکوٰۃ پہنچائی جائے ان لوگوں کو جو ضرورت مند ہے۔ جب وہ سینٹرل اتھارٹی پہنچائے گی تو میرا کوئی احسان نہیں ہوگا میں نے زکوٰۃ دی ہے، کسی کو اور میرا احسان نہیں ہوگا، تو وہاں سے جاری کسی کو نہیں معلوم کس نے دی تھی اور کتنی دی تھی، اور جنہیں جاری ہے وہ ان کا رائٹ تھا، ان کا حق تھا، وہ کسی کا احسان نہیں تھا۔ تو نہیں دینا چاہتے کسی سینٹرل نظام کو، خود کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو میں نے اگل کچھ انڈیویجولز کی باتیں بتائیں، تنظیمیں بہت سی کیا کرتی ہیں، بہت سے ہمارے جو علماء کہلانے والے لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ تو ٹوٹل مس یوز چل رہا تھا، تو ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، اور غریب ہیں اپنی جگہ، ہو بھی نہیں سکتے۔ جہاں پر صلاۃ کا نظام جب یہاں پر پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر وہاں بھیجیں گے، کینیا بھیجیں گے، پھر یوگانڈا بھیجیں گے، پھر بنگلہ دیش بھیجیں گے، یہاں کے بغیر غریب نہیں بچیں گے، پھر بھی زکوٰۃ ہے۔ تو یہ خالی یہ تھوڑی ہے کہ اسی ملک کے اندر رہے گی۔ وہ جن کے پاس بہت دولتیں ہیں، جن مسلم میجورٹی کنٹریز کے اندر دولت بہت ہے، وہ بمباری پہ تو خرچ کر رہے ہیں دوسرے ملکوں کے اوپر، وہ جگہ جگہ جو ان کی پسند کی اسٹیٹ نہیں ہے ان کے خلاف بغاوت کرنے والی فوجوں کو تو ہتھیار دینے پر خرچ کر رہے ہیں، اور یا پھر خرچ کر رہے ہیں وہاں کے جہاں کئی جگہ جگہ ایسے سینٹر قائم ہو جائیں جہاں جو ہمارے مسلک کہ اسلام کا لٹریچر وہاں سے تقسیم ہو۔ یہ اسلامک سینٹرز بن رہے ہیں، اس سے دنیا کی غریبی دور کرنے میں کہاں خرچ ہو رہے ہیں وہ پیسے؟ جن کے پاس سرپلس ہے کہ وہاں غریب نہیں بچے، وہ پیسے اگر جاتے تو پھر دنیا کے دوسرے غریب ملکوں کی غریبی بھی دور ہوتی نا۔ کتنے مڈل ایسٹ کے اندر دولت مند ملک ہیں، اور کتنے برابر کے اندر افریقہ کے اندر فاقوں سے مرنے والے، جہاں پر فاقوں سے لگاتار موتیں ہو رہی ہیں، کتنے ملک ہیں؟ تو وہاں وہ سب خرچ ہو رہی ہے، اور زکوٰۃ کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں جگہ کہ یہ دین کے لیے جہاد ہو رہا ہے، زکوٰۃ کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، دین کے فروغ کے لیے جا رہے ہیں، بھلائی کے لیے کام کے لیے خرچ، زکوٰۃ کے پیسے جا رہے ہیں۔ ان کی زکوٰتیں جو اپنے پیسوں کا حساب بھی نہیں لگا سکتے، جن کے پاس اتنی دولتیں ہیں، تو پھر غریب بچتے کہاں؟ وہ دوسری جگہوں کو بھیجتے، غربت کہاں ہوتی؟ وہاں سے بھی اگر کہیں پیسے جاتے ہیں تو وہ اس پلاننگ کے ساتھ میں جاتے ہیں کہ ہمارا کنٹرول کیسے بڑھے گا اور ہمارا نام کیسے بڑھے گا، اور کن جگہوں پہ جا کر خرچ ہوتے ہیں۔ صلاۃ ایسے زکوٰۃ جو ہے وہ جب تک صحیح اجتماعی نظام نہیں ہوگا، اسٹیٹ صحیح نہیں ہوگا اسلامی، تب تک زکوٰۃ کا نظام بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ کے لیے تو بیت المال تھا، ایسا تھوڑی ہے۔ ہاں وہ بھی ہے کہ کسی کو اگر آپ بہت زیادہ ضرورت مند سمجھ رہے ہیں تو آپ دے دیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جہاں یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ پھر کوئی ضرورت مند بچے نہیں ہو، بچیں گے ہی نہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جب زمین میں ان کو پاور ملے گی تو صلاۃ کا نظام قائم کریں گے۔ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ بھی پھر ادا ہوگی، زکوٰۃ یہ وامروا بالمعروف، اور جو معروف چیزیں ہیں جو ہر ایک جانتا ہے، جو بھلائی کی باتیں ہیں ایسی کہ جو ہر ایک جانتا ہے کہ یہ ہونی ہی چاہیے، وہ ساری بھلائی کی باتیں پھر انہیں امپلیمنٹ کریں گے۔ وہ دیکھیے امر کا لفظ حکم دیں گے تو وہ انہیں امپلیمنٹ کریں گے، خالی ایسی نہیں کہ زبانی تاکید کی، تو اصل امپلیمنٹیشن تو تب ہوگا امروا بالمعروف کہ پھر وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ چیزیں جو واضح طور پر برائیاں ہیں، جو منکرات ہیں،
پھر انہیں نہیں ہونے دیں گے، وہ پاور ہوگی تو نہیں ہونے دیں گے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اس لفظ کے، اس فقرے کے دو میننگ ہیں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، عاقبۃ الامور کے عاقبت عقب کہتے ہیں پیچھے، بیک، تمہارے عقب میں ہے، اردو میں بھی بولا جاتا ہے، کوٹھی کے عقب میں، اسے کہتے ہیں بیک، پیچھے۔ اسی سے تعاقب بنا ہے، پیچھا کرنا کسی کا، عقب۔ عاقبہ وہ سب چیزیں جو پیچھے لگی ہوئی ہیں یا بات کو آتی، بیک میں جو ہے تمام کاموں، اسی لیے یہ انجام کے معنوں میں بولا جانے لگا کہ جو ہمارے عمل ہیں اس کا انجام، اس کا جو رزلٹ ہے وہ پیچھے لگا ہوا ہے، تو تمام کاموں کا بدلہ دینے والا تو وہ ہے، انجام تو اصل میں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس فقرے کے میں نے عرض کیا تھا دو میننگ ہے، اور ایک معنی یہ ہے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی تمام، یہ تو اتنی چیزیں تو بتا دی، صلاۃ، اقامت صلاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی، معروف کو قائم کرنا، اس کا حکم دینا، جو برائیاں ہیں، جو منکرات واضح ہیں ان سے روکنا، لیکن اور بھی بہت سی چیزیں، یہ تو جنرل باتیں ہو گئی نا، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور پھر بہت سے امور اور ہیں، وہ سب اللہ کے حکم سے ہوں گے، اس کی جیسے جیسے اللہ نے بتایا اسی شکل کے اندر ساری چیزیں ادا ہوں گی۔ یہ دوسرا اس کا میننگ ہے، اور دونوں معنی اپنے قرآن شریف کی آیات کا یہ اعجاز ہے، بہت سی جگہوں پر ایک ایک فقرے سے بہت سے پہلو نکلتے ہیں، بہت سے مطلب ہوتے ہیں، اور بیک وقت سب مراد ہوتے ہیں کہ یہ بھی مطلب ہے یہ بھی مطلب ہے۔ یہ الفاظ کو استعمال کرنے کا جو اللہ کا جو اس کا جو حسن ہے قرآن کے اندر، یہ اس کی وجہ سے ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور پھر تمہیں وہ جھٹلائیں، تو پھر اس سے پہلے بھی جھٹلایا گیا ہے رسولوں کو، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ، بہت سی قوموں کو جھٹلایا گیا ہے، اور آگے نام آ رہے ہیں، وقوم ابراہیم وقوم لوط، ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم، واصحاب مدین، اور مدین والے، وکذب موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا گیا۔ تو ایک ہے کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، پھر اگر یہ جھٹلائیں، کس چیز کے جھٹلانے کی بات ہو رہی ہے؟ ابھی ایک نظام کی بات آئی تھی نا کہ جب پاور ملے گی تو پھر یہ نظام قائم ہوگا، اور وہ نظام جب قائم ہوگا تو کہا کہ پھر اس کا اللہ کے ہاتھ میں ہے نا انجام دینا، تو پھر اس کے ریزلٹس آئیں گے، اس کے نتائج آئیں گے، سارے امور کے نتائج تو اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں، تو اس کے پھر وہی نتائج آئیں گے جس کی وجہ سے وہ نظام قائم کروایا گیا ہے۔ اور پھر اگر جھٹلائیں کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کہیں کہ تم جھوٹے ہو، یہ جھٹلانا، یہ جھٹلانا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جھٹلانے والے تھے بھی نہیں وہاں، جن کو انہوں نے خطاب دیا تھا، ٹائٹل دیا تھا صادق، کہ بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک ایسا سچا کوئی گزرا ہی نہیں یہاں پر اس بستی کے اندر، ان کی تاریخ میں ایسا سچا کوئی نہیں گزرا، انہوں نے خطاب دیا تھا، ٹائٹل دیا تھا الصادق۔ انہیں وہ جھوٹا نہیں کہتے تھے اور جھوٹا نہیں مانتے تھے، انہیں جھوٹا سمجھتے اور جھوٹا مانتے تو اس وقت بھی جس وقت ان کے گھر کو گھیرا تھا ان کے زندگی کے دشمن بننے کے بعد، اس وقت بھی ان کے پاس امانتیں نہیں ہوتی، انہیں جھوٹا سمجھتے تو انہیں تو اس وقت بھی جھوٹا نہیں سمجھتے تھے کہ جو کچھ ان کے پاس سے جھوٹ کا گزر ہی نہیں ہوگا، نبی جھوٹا ہو بھی نہیں سکتا، رسول جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کی رسالت ملنے کے بعد نہیں، بچپن سے کسی جگہ سے پوری زندگی گواہ ہوتی تاکہ ثبوت آ سکے کہ اس کی زبان سے جھوٹ نہیں آئے گا، یہ ایک ریکارڈ بن گیا پہلے کا۔ آج جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں آگے خوب دعویٰ کرتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے، اصل بات تو یہ ان کا پرانا ریکارڈ دیکھو نا، اب وعدے کر رہے ہیں آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے، پکا وعدہ کر رہے ہیں آئندہ جس کا ریکارڈ یہ جھوٹ بولتا رہے وہ آگے بھی جھوٹ بولے گا، آگے سچ تو وہ بولے گا جس کا ریکارڈ یہ ہے کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور جس کا ریکارڈ یہ ہے کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ آگے بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ قرآن نے اس کو ثبوت میں پیش کیا، بہت بڑا ثبوت،
رسول ہونے کا بہت بڑا اتنا بڑا ثبوت کہا کہ تمہارے درمیان عمر گزار چکا ہوں میں. بتاؤ ان کو، بچپن سے اب تک تمہارے درمیان تمہارے درمیان میں ایک پوری عمر جو میں نے گزاری ہے. یہ ثبوت ہے اس بات کا. انہیں سے جھوٹا نہیں کہتے تھے. اور کہا یہ زبان سے، ابو جہل نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں جھٹلاتے. اب ان کے پیٹھ پیچھے کہا کہ ہم محمد کو جھوٹا نہیں مانتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم تمہیں نہیں جھٹلاتے، یہ جو تم جو چیز لے کے آئے اسے جھٹلا رہے ہیں، ہم تمہیں نہیں جھٹلاتے. ہم فرق کیا ہوا دونوں میں؟ یہ بھی جھٹلانا ہوا. جو یہ کہے کہ ہم تمہیں نہیں جھٹلاتے جو لائے ہو، تو یہ تو جھٹلانا ہی تو ہوا کہ یہ جو لائے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تم جھوٹے ہو. یہ آڑ سے جھوٹا کہنا ہوا، ڈائریکٹ جھوٹا کہنا نہیں ہوا. تو پھر اس جملے کا مطلب کیا تھا کہ ہم تمہیں نہیں جھٹلاتے، یہ تم جو لائے اسے جھٹلا رہے ہیں. یہ نہیں تھا کہ اس بات کو جھٹلا رہے ہیں کہ یہ تم اللہ کے رسول ہو، اس بات کو نہیں جھٹلا رہے. اللہ کا کلام تمہاری طرف آیا ہے، ہم اسے نہیں جھٹلا رہے. ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ اگر قیصر و کسریٰ کی حکومت ہے تمہارے قدموں میں ہوگی، اسے جھٹلا رہے ہیں. یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جب تم یہ خالی ایک کلمہ لا الہ الا اللہ یہ کہہ دو گے تو تمہاری زندگیاں بدل جائیں گی، انقلاب آ جائے گا. یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہماری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ محنت ہم نے کی اور عقل ہماری ہے، دماغ ہمارا ہے، ساری پلاننگ ہماری ہے، اس کے بعد ہم نے جو دولتیں اکٹھا کی ہیں ہم کھول دیں اور ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے پاس چلی جائیں. تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. جھٹلانا یہ تھا کہ وہ ریزلٹس جن کی بات کرتے ہیں، وہ نتیجے جن کی بات کرتے ہیں کہ پھر تمہیں ریزلٹس ملیں گے، نتیجے ملیں گے یہیں پر. انتم الاعلون، تم ہی سربلند ہوگے. آپ جھٹلاتے یا نہیں جھٹلاتے؟ منہ سے تو آپ نہیں کہتے نہیں ہم نہیں جھٹلاتے، ہمیں پورا ایمان ہے. تم ہی سربلند ہوگے، سب سے اوپر ہوگے، تمہارے اندر ایمان ہوگا. تو پھر ایمان کیوں نہیں ہے وہ؟ تو پھر یہ تو اللہ کے کلام کو جھٹلانے نہیں ہوا نا. جب سب کہہ رہے ہیں نہیں ہم ہیں ایمان والے اور سربلند نہیں ہے، پاور کہیں پر بھی نہیں ہے، تو جھٹلانا نہیں ہوا یہ کہ کہہ رہے ہیں ایمان والے ہیں. جو ریزلٹس، جو نتائج بتائے گئے ہیں، جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ وہی برآمد ہوگا، ایسا ہوگا. اس بات کو جھٹلانے کہ یہ نہیں آ رہا ہماری سمجھ، یہ کیسے ہو جائے گا؟ دینے سے بڑھے گا؟ یہ تو جمع کرنے سے بڑھتا ہے، یہ دینے سے کیسے بڑھے گا؟ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے. تو کہا کہ ہم تمہیں نہیں جھٹلاتے. ابو جہل نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں جھٹلاتے، اس کو جھٹلا رہے ہیں جو تم لائے ہو. تو جھٹلانا یہ تھا. قرآن نے بھی کہی یہ بات. دوسرے سورہ انعام کی آیت نمبر 133، یہ جو ابو جہل کہنے آیا تھا خود قرآن نے کہا قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ. بہت یہ جو نہیں مان رہے، مذاق اڑاتے ہیں، دعوت کو تمہاری قبول نہیں کرتے، مخالفت کرتے ہیں، جیسی باتیں کرتے ہیں، بہت دل تنگ ہوتا ہے نا، بہت رنج ہوتا ہے نا، افسوس ہوتا ہے. اگر ضرورت نہیں اس کی. افسوس تمہیں جب ہو جب تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہو. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، تمہیں جھٹلا نہیں رہے. تم افسوس مت کرو، تمہیں نہیں جھٹلا رہے. بچپن سے الصادق کہتے چلے آئے تھے، اب بھی تمہیں سچائی مانتے ہیں. یہ دکھ تو اس بات پر ہوتا کہ مانتے نہیں، بات جھٹلاتے ہیں. وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. یہ ظالم اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، تمہیں نہیں جھٹلا رہے. یہ بھی مطلب یہ اللہ کی آیات کو جھٹلانا کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ یہ دنیا کی کامیابی کا راستہ بھی یہی ہے اگر یہ نظام قائم ہوگا، اور اس کا بھی یقین نہیں کہ آخرت میں نعمتیں ملیں گی، اس کا بھی یقین نہیں ہے. یہ ہے جھٹلانا. تو پھر جس نظام کو رسول قائم کرنے کے لیے آئے تھے، اس نظام کے اندر جو برکتیں ہوں گی، اس نظام کے اندر کی جو رحمتیں ہوں گی، اس نظام کے جو فائدے ہوں گے، جو ساری دنیا کے لیے اور دوسرے لوگ دیکھیں گے، آئیڈیل بنے گا، وہ اس کی مخالفت کرتے تھے. وہ لوگ جو پاورفل ہوتے تھے وہ اس کی مخالفتیں کرتے تھے. تو پھر یہ کہا کہ وہ اگر دیکھو جن نے اس کی مخالفت کی، جنہوں نے جھٹلایا ایسے، تو یہ قومیں ہیں نا. قرآن شریف نے دوسری جگہوں پہ تفصیلات رکھی ہیں، یا مختصر نام لے کر گزر گئے.
بہت سی چیزیں جہاں پر بعض جگہ کچھ چیزیں مختصر کہہ دی جاتی ہیں، دوسری جگہ پہ اس کی ڈیٹیلز و تفصیلات ہوتی ہیں. ڈیٹیلز دوسری جگہ آئیں، دیکھو کیا ہوا، قوم نوح نے جھٹلایا تھا. یا تو وہ نظام قائم ہوگا، رسولوں کے ذریعے وہ انقلاب آئے گا، یا اور پھر اس کی مخالفت کرنے والے قرآن نے کہا تباہ ہونا ہی ہے ان کو. وہ جس کام کے لیے رسول بھیجے جاتے ہیں وہ انقلاب آتا ہی ہے، وہ لگے رہتے ہیں، پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اور پھر قوموں کا کہا کہ اگر تمہیں جھٹلایا تو پھر جھٹلانے والوں کا انجام بھی تباہی ہوگا. اور تم اگر واقعی، تو تفصیلات بہت گزری نا، پہلے ایک ایک آیت کے اوپر پورا ایک سیشن یا ایک ہمارا درس پورا گزر گیا کہ وہ لوگ دنیا میں جگہ جگہ جو کہہ رہے ہیں ہم اسلامی اسٹیٹ قائم کر رہے ہیں اور اسلامی نظام قائم کر رہے ہیں، وہ تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے لیے جتنی جگہوں کے اوپر انہوں نے کر لیا قائم، باقی جگہوں پہ تو جنگ چل رہی ہے، لیکن دنیا کے لیے وہ قابل رشک ہوتا، اور قابل رشک ہوگا بھی نہیں. کہا کہ تم وہ قائم، وہ اگر تمہاری مدد ہوگی وہ قائم ہوگا، اور جو مخالفت کرنے والے وہ تباہ ہو جائیں گے بشرطے کہ تم ثابت قدم رہو، لگے رہو. تو دیکھو پہلے ہی قوموں کے ساتھ ایسا ہو چکا. اصحاب وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ. موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کو جھٹلایا گیا، تو پھر اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ جس دن فرعون نے جھٹلایا اسی دن کوئی فرعون کے اوپر پیرالسس جو ہے اس کا اٹیک ہو گیا، اب ختم، مر گئے. بہت کافی لمبا وقت گزرا ہے جہاں وہ اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو بھی تیار کرتے رہے. بنی اسرائیل نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اسی تو نکلنے کے بعد بھی تانے دیتے تھے کہ یہاں کہاں لا کے پھنسوایا تم نے ہمیں، وہاں کم سے کم 2 وقت کی روٹی تو ملتی تھی غلامی کے اندر. تو بنی اسرائیل کو سمجھاتے رہے، ان سے گفتگو ہوتے رہی، بات چیت رہی. ایک بہت لمبا پیریڈ ہے، کافی لمبا پیریڈ ہے، برسوں کا اس میں ایسا نہیں تھا کہ وہ کہتے ہی اللہ کا عذاب فرعون کے اوپر آ گیا، اس کے جھٹلاتے ہی. ان کے اوپر، آل فرعون کے اوپر 9 مرتبہ ایسی اجتماعی آفات آئیں جنہیں عذاب کہتے ہیں. تو ایسا تھوڑی تھا کہ آ جائیں اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ویک پھر آئی. ان میں بڑی لمبا آپس میں گیپ تھا. پھر وہ کہتے تھے، آل فرعون کہتے تھے کہ اپنے رب سے دعا کرو، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم اپنے تمہارے جس کو تم نے بتایا رب ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، یہ مصیبت ہماری دور کر دے، یہ عذاب جو آ گیا اسے دور کر دے. تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب ہٹایا جاتا تھا. یہ ایسا 9 مرتبہ ہوا. تو ایک بہت لمبا وقت ہے، برسوں کا، جہاں رسول کی دعوت ہے، پیغام پہنچا رہے ہیں، جان کا خطرہ بھی ہے، کام کیے چلے جا رہے ہیں، ثابت قدم ہے، کوئی رزلٹ سامنے نہیں آ رہے. اب اس وقت آل فرعون کہتے ہیں کہ کیسی تم بات کرتے ہو، کہ یہ کیا دین کہتا ہے کہ تم ہوگے سربلند. ہوا یہی کہ پھر وہ تباہ ہو گئے جو مخالفت کرنے والے تھے اور جو دین کے نظام کو روکنے والے تھے. لیکن اس کے درمیان میں ایک مہلت کا وقفہ ہوتا ہے. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، پھر جو اس کا انکار کرنے والے ہیں ان کو میں نے مہلت دی. یہ سب آپ کو اسی لیے تو بتایا جا رہا ہے کہ کار رسالت تو باقی ہے. آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب کوئی دوسرا رسول نہیں آئے گا. آپ چلے گئے ایک آئیڈیل بنا کر نمونہ، اب ان کے رسول ہیں آپ، رسول کے رسول. تو رسول چلے گئے، رسول اللہ چلے گئے، کار رسالت باقی ہے، رسول کے رسول باقی ہیں. تو اگر تم لگے رہے تو بھی دشمن جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، تو ہوگا. اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اللہ تو ہر ایک کی مدد کرنے کے اوپر قادر ہوگا، لیکن اللہ کی طرف سے مہلت دی جاتی ہے، وقت دیا جاتا ہے. لوگ یہی کہتے ہیں کہ اب کیا کہہ رہے ہیں آپ، ہوا کیا آج تک، کتنا ہوا، کہاں دکھائیے کیا ہوا. اللہ کی طرف سے مہلت دی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے ان لوگوں کی جو اس کی مخالفت کرنے والے ہیں. ثم اخذتهم، اس کے بعد پھر ان کی پکڑ ہوئی، میں نے انہیں پکڑا. فکیف کان نکیر، پھر بتاؤ کیا ہوا، اس منع کرنے کا ان کا انجام ہوا کیا، پھر پکڑ میری کیسی تھی. اس تاریخ کو دیکھو. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ایسی تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، وہ بستیاں ہلاک ہوئیں. قرآن نے جگہ جگہ کہا صرف ظالم بستیاں ہی ہلاک ہوئی ہیں. وہ بستیاں ہلاک ہوئیں جو ظالم تھی. ظالم کا مطلب یہی نہیں کہ دوسروں کو یہ لوٹ کھسوٹ کرنے والی، مارنے والی.
ان اصولوں کو، قانون کو، چیزوں کو اپنے مقام سے ہٹانے والی. جس چیز کی جو جگہ ہے وہ وہاں ہونا چاہیے. اگر یہاں غریب ہیں تو ان کا مال دولت مندوں کے پاس آ گیا تو وہاں سے نکل کر یہ مال وہاں ہونا چاہیے. تو پھر ظالم ہیں جنہوں نے روکا ہوا ہے. وہ چاہے وہ جا کر کسی کا گلا نہیں دبا رہے. وہی ظالمۃ، وہ بستیاں ظالم تھی. انہوں نے جو قانون، جو موقع محل تھے، جو ارشادات تھے، جو احکامات تھے، ان کی جگہ بدل دی تھی. ان کو اس کی جگہوں سے ہٹا دیا تھا. فَهِيَ خَافِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا. تو دیکھو، سر نیچے، پاؤں اوپر، بنیادیں اوپر، نیچے کا حصہ اوپر اور چھتیں نیچے ایسے پڑی ہوئی ہیں، الٹی پڑی ہیں. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کنویں ویران جو، وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے بڑے بڑے محل تھے، اب کھنڈرات ہیں اس کی جگہ. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا وَآذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. بڑی اہم بات ہے. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں سیر نہیں کی. یہ لوگ زمین میں نہیں گھومے. 1400 سال پہلے قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین میں گھومنا بہت ضروری تھا. زمین میں گھومنے سے ہوتا کیا؟ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا. زمین میں اگر گھومے ہوتے، سیر کی ہوتی، تو پھر قلوب جو ہے وہ ان کے اندر عقل آ جاتی. اگر زمین میں گھومے ہوتے. یہ زمین میں گھومنا کیا ہے اور یہ عقل کیسے آ جاتی؟ کس چیز کو کہہ رہا ہے قرآن؟ جگہ جگہ کھنڈرات ہیں، کھدائیاں چل رہی ہیں. آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ، ان کے ایکسکیویشنز ہو رہے ہیں. ان ایکسکیویشنز کے اندر کبھی کبھی کچھ برتن نکلے. یہ چھوٹا سا ایک برتن نکلا، یہ نکلا تھا، ایکسائٹمنٹ ہو گیا پوری دنیا کے اندر، نیوز ہنگامہ کہ وہاں پہ نکلے. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ اگر کچھ برتن نکلے تو یہ کہہ پیسے کہ یہ کچھ پیتل کی ہے، کچھ تانبے کی کوئی چیز نکلی، کچھ اور، کچھ مٹی کی بنی ہوئی کچھ مورتیاں نکلی طرح طرح کی. یہ کچھ کیسا کھانا پکانے کے کوئی وہ نکلے کہ جو پتھر کے بنے ہوئے تھے. اب پوری دنیا میں ہنگامہ ہے کہ یہ نکلا. تو یہ ہنگامہ پوری دنیا میں، یہ کتنے پیسوں کی چیزیں ہیں جس پہ ہنگامہ. پھر اس کے لیے اس کو پریزرو کیا جا رہا ہے. اس کو یونیسکو پریزرو کر رہی ہے. یونائٹڈ نیشنز جو ہے اس کے اوپر کروڑوں ڈالر خرچ کر رہی ہے کہ بھئی یہ تو بڑی ایک اہم بات ہو گئی، اب اس کو پریزرو کرنا ہے. کیوں کریں گے؟ وہاں سے جو ایک چھوٹا سا پتھر بھی نکلا ہے وہ ایک تاریخ بتا رہا ہے. یہ انسان کو بات کو معلوم ہوا. یہ پہلے نہیں معلوم تھا انسان کو. پھر انسان کو معلوم ہوا کہ وہاں سے چھوٹی سے چھوٹی چیز نکلی. تو کاربن ڈیٹنگ سے یہ پتہ لگائیں گے پہلے کہ یہ بستی یہاں پر کتنے برس پہلے تھی. یہ 5000 برس پہلے تھی، یا 5000 سال عیسیٰ پورو قبل مسیح تھی، یا اور اس سے بہت پرانی تھی، 10,000 سال پہلے کی تھی. یہ ہڈی جو نکلی ہے یہاں پر، یہ یہاں پر کیسے جانور رہتے تھے، کس شکل کے تھے ڈائناسورس، یہ کتنے لاکھ سال پہلے تھے. پھر زمین کے اس وقت حالات کیا تھے. اب اس کے بعد پھر یہ چیزیں چلتی ہیں. یہ ان سے چلتی ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹھیکروں سے چلتی ہے، چھوٹے چھوٹے ٹین کے پتھروں سے چلتی ہے. یہ لوگ کس طرح کی پوجائیں کرتے تھے، کیسے کیا ان کا کلچر تھا. اب اس سے پھر پوری ایک ہسٹری مرتب ہوتی ہے. جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں بہت کچھ جانتے ہو، بہت کچھ چیزیں، وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی نہیں سمجھ سکتا. وہ ایکسپرٹس پھر ان کو برسوں لگ جاتے ہیں، لیکن پھر ان کو ڈیکوڈ کر لیتے ہیں اس لینگویج کو جو آج کوئی سکھانے والا نہیں ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے، اس میں تو یہ لکھا تھا. ایسی پوجائیں کرتے تھے، ایسی باتیں مانتے تھے، تباہ ہو گئے. تو جب یہ معلوم ہوا کہ کیا کلچر تھا، کرتے کیا تھے، تو پھر تباہی کی وجوہات بھی معلوم ہوتی کہ تباہ کیوں ہوئے، یا ہوا کیا تھا، کیا واقعہ پیش آیا تھا اور کس لیے ہوا تھا، کیا کلچر تھا ان کا. یہ ساری چیزیں آتی ہیں، یہ چیزیں آتی ہیں ان چیزوں سے جن کی کوئی ویلیو نہیں ان کی خدائی کے اندر. تو یہ تو بہت بڑی سائنس ہے. قرآن اس سائنس کی بات کر رہا ہے. دنیا کی کسی مذہبی کتاب میں یہ نہیں لکھا گیا تم گھوم پھر کر دیکھتے کیوں نہیں، تم
جگہ جگہ داستانیں پڑھتے کیوں نہیں؟ یہ تو پورے کے ہے، پوری سینکڑوں یا ہزاروں اور پھر بعض جگہ لاکھوں سال پرانی تاریخ پڑھنا ہوتا ہے یہ گھومنا پھرنا. لیکن اس تاریخ کو تم کیوں نہیں پڑھتے گھوم پھر کے؟ یہ گھوم پھر کے پڑھی جاتی ہے، دیکھ کر پڑھی جاتی ہے. اور آج کا گھومنا تو بڑا آسان ہو گیا، آج کی سیر بڑی آسان ہو گئی. پہلے یہ ممکن نہیں تھا، آج تو لائیو ہر جگہ کو یہیں پر بیٹھ کر آپ اپنے کمرے میں دیکھ لیتے ہیں، ان سارے آثار کو دیکھ لیتے ہیں، جو کچھ نکلا اسے دیکھ لیتے ہیں، پہلے کیسا تھا اسے دیکھ لیتے ہیں. تو پھر اسے کیوں نہیں کرتے؟ یہ وقت جتنے اپنے واٹس ایپ میں اور اس میں اور دوسرے لگاتے ہیں، یہ کس کس طرح کی چیزیں نکالتے ہیں، اسے کیوں نہیں دیکھتے؟ قرآن کہتا ہے گھومنے پھرنے پہ، اور پھر اس گھومنے پھرنے کے سے جو ریزلٹس نکلے، جو نتائج ایکسپرٹس نے نکالے ہیں، اسے کیوں نہیں دیکھتے؟ اس سے ہوگا کیا؟ کہا اس سے عقل آ جائے گی، دل بیدار ہو جائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا قوموں کے. تو کسی دنیا کی مذہبی کتاب کے اندر یہ اتنا بار بار یہ تاکید نہیں ہے کہ تم گھوم پھر کر دیکھتے کیوں نہیں، نکلتے کیوں نہیں، سیر کیوں نہیں کرتے، اور پھر اس کا رزلٹ بتایا کہ اس سے یہ ہوگا. یہ وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے سی سائٹ کے اوپر یا بیچ کے اوپر گھومنے کی بات نہیں ہو رہی. لہم قلوب یعقلون بہا، ان کے قلوب ایسے ہو جاتے کہ پھر وہ عقل والے ہو جاتے. او آذان یسمعون بہا، یہ چیزیں بولتی ہیں، یہ خاموش پتھر بولتے ہیں، یہ خاموش مورتیاں بولتی ہیں، وہ خاموش تحریریں بولتی ہیں، پھر وہ سنائی دیتا، ان کے کانوں کو سنائی دیتا. فَإِنَّا، کیا بات کہی، فَإِنَّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اصل بات یہ ہے کہ یہ جو چہرے پر آنکھیں لگی ہوئی ہیں نا، ان کے اندھے ہونے کی بات نہیں ہو رہی، اندھے تو دل ہوتے ہیں. وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، سینوں میں جو دل ہے یہ اندھے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد یہ اندھے ہو جاتے ہیں تو پھر قومیں اپنی تباہی کی تقدیر خود لکھ دیتی ہیں، اپنے عروج کی داستانیں لکھتی ہیں، اپنے اتھان کی اور اپنے پتن کی بھی. یہ اندھے ہو جاتے ہیں. یہ نگاہیں تو بہت تیز ہوتی ہیں جو منہ پر سامنے لگی ہوئی، دوسروں کو لوٹنے کے لیے اور لوگوں کو کا اندازہ لگانے کے لیے کہ کہاں سے کتنے لوگوں کو کیسے ایکسپلائٹ کرنا، یہ تو بہت تیز ہوتی ہیں. لیکن وہ جو اندر جو قلوب کی آنکھیں، جو دل کی آنکھیں ہیں، وہ اندھی ہو جاتی ہیں. وہ اندھی ہو جاتی ہیں تو یہ نہیں محسوس ہوتا کہ یہ کچھ مہلت ملی ہوئی ہے، اس کا انجام تباہی ہے. وہ جب اندھی ہو جاتی ہے تو یہ نہیں محسوس ہوتا. پھر اسے دیکھیے کہ قرآن نے آرکیولوجی کو کتنی اہمیت دی ہے. جگہ جگہ جو یہ کہا کہ ان پرانی چیزوں کو تم جا کر دیکھتے کیوں نہیں، وہ سب بولتی ہیں جو تمہیں سنائی دینا چاہیے. وہ تمہیں ہزاروں سال پرانی داستان بتا رہی ہیں، تمہارے کانوں کو سننا، تمہاری عقلوں کے اندر آنا چاہیے، اور پھر وہ انجام عبرت کے سامنے آنا چاہیے. تو عبرت کی داستانوں کے کھنڈرات، اس کو قرآن نے بڑا بہت جگہ جگہ ان کا ذکر کیا، اسے بڑی اہمیت دی. یہ اس لیے نہیں ہے کہ اگر میری اسلامی اسٹیٹ قائم ہو گئی تو یہاں پر جو یہ کھنڈرات ہیں پرانے، اب ان کی پوجا کوئی نہیں کرے گا. اگر یہ کھنڈرات پرانے ہیں یہاں پر تو اسے میں تباہ کر دوں. اب اس کی کوئی پوجا نہیں کر رہا، اسے تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ داستانیں اپنی بتا رہی ہیں، یہ تاریخ اپنی بتا رہی ہیں، یہ عبرت کی داستانیں ہیں جسے باقی رہنا چاہیے، اسے تباہ نہیں کیا جائے گا. آج کوئی پوجا نہیں کر رہا اور کسی کو آپ زبردستی پوجا سے روک نہیں سکتے. اگر نظام آپ کا صحیح نہیں آ رہا اور پھر یہاں پر مشرک آ گئے تو آپ اسے تباہ کر دیں گے، دوسرا اس سے بڑا بنا لیں گے. وہ ان کو بنانے سے کون روکتا ہے؟ یہ سوچ کے انداز کا، یہ قرآن کے فہم کا فرق ہے. جہاں کہا کہ یہ ہوگا تو ہم سب، قرآن تو کہتا ہے یہ دوسروں کے، جہاں پر لوگ موجود ہیں پوجا کرنے والے، گزر چکا نا پیچھے اسی سورہ حج کے اندر آیت نمبر 40 کے اندر، کہ چاہے وہ مٹھ ہوں اور چاہے وہ گرجے ہوں اور چاہے وہ یہودیوں کی عبادت گاہیں ہیں، تم جب پاور میں آؤ گے تو تباہ نہیں کرو گے. اور اللہ تو پاور کو ریپلیس اس لیے کرتا رہتا ہے کہ یہ سب تباہ نہ ہو جائیں. تو اسلامی اور کبھی اسلامی اسٹیٹ کے اندر کبھی ان کو، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں وہاں پر داخل ہوئے تو وہاں جب اسے فتح کیا، نماز کا وقت تھا، ایک گرجا کے اندر تھے، پادری تھے، انہوں نے کہا نماز یہیں پڑھ لیجئے. انہوں نے کچھ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہا ہوگا نماز یہیں پڑھ لیجئے. تو حضرت عمر نے کہا عمر نماز یہیں پڑھ لیتا. اور کیتھولک پادری تھے، مورتیاں ہوتی ہیں، کیتھولک مورتیاں بناتے ہیں، پروٹیسٹنٹ نہیں بناتے. حضرت عیسیٰ کی مورتیاں، حضرت مریم کی مورتیاں ہوں گی وہاں. فرمایا عمر پڑھ لیتا نماز یہاں، لیکن تو مورتیوں کی موجودگی میں نماز منع نہیں ہے. مطلب نماز
مت کرائیے، پاکیزہ جگہ نہیں رہی، پاکیزہ ماحول نہیں بچا، نماز کا کچھ تھوڑی بگاڑ سکتی ہو. تو جہاں پر کوئی ایسی بات ہو، اس طرح ایسا مقام جس جگہ پر آئے کہ تو نماز نہیں چھوڑی جائے گی، جہاں پر وہاں پڑھنا ضروری تو پڑھ لی جائے گی. وہ مورتیاں اگر آپ کی نماز خراب کر سکتی پھر تو واقعی ان میں کچھ طاقت اور شکتیاں ہیں، وہ پتھر کی کہاں بچی. یہ تو پاکیزہ غیر پاکیزہ ماحول ہے، جس کی وجہ سے یہ کراہیت کی بات ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ پڑھیے جہاں پر یہ مورتیاں تصویریں نہیں ہوں، اور جہاں اور خالی مورتیوں تصویروں کی بات تھوڑی ہے، جہاں اور آسائش اور سجاوٹیں ایسی نہیں ہو کہ ادھر سے توجہ ہٹنے کے بعد ان چیزوں کی طرف جائے. تو حضرت عمر نے کہا کہ عمر یہی نماز پڑھ لیتا، لیکن اس ڈر سے باہر جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے کہ کہیں بات کو آنے والی نسلیں یہ نہیں کہیں کہ امیر المومنین نے یہاں نماز پڑھی تھی تمہارا گرجا توڑ کے یہ مسجد بنا لے. تو اس نے تو جو پاور میں قومیں آتی ہیں، جو فاتح ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کیسی کیسی تباہیاں مچاتے ہیں جانے کے بعد، اور دوسروں کے مذہبی مقامات کو اسلام نے قرآن نے منع کیا، دنیا کے کسی اور مذہبی کتاب میں نہیں ہے یہ بات، قرآن نے منع کیا. تو ایسے ہی یہ تو جب ان کی پوجا کرنے والے ہو تب توڑنے کو منع کیا ہے، اور جہاں پر ان کی پوجا کرنے والے نہیں بچے وہاں پر وہ عبرت کی داستانوں کے لیے رہیں گے تب بھی توڑنے کو منع کیا ہے. صاف لفظوں میں ایسے منع نہیں کیا، لیکن یہ جو جگہ جگہ کا جا کر دیکھو، اگر وہ سارے تباہ کر دیے گئے ہوتے تو کیوں کہا جاتا ہے جا کر دیکھو، اور نہیں دیکھ سکتے پھر بہت سی چیزوں کو. وہ چیزیں جو جگہ جگہ پر دبی ہوئی ہیں، جب وہاں سے نکلتی ہیں، وادی قمران کے اندر سے ڈیڈ سی اسکرولز نکلے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی وہ چیزیں بتا رہے ہیں جس کو انہوں نے چھپا رکھا تھا لوگوں نے، اب نکلے وہ 1960s کے اندر. جگہ جگہ وہ چیزیں نکلتی ہیں کھدائیوں میں اندر، اگر ان کو تباہ کر دیا جائے اور وہاں پر اگر کنکریٹ کے جنگل بنا لیے جائیں اور وہاں پر اگر مالس بنا دیے جائیں تو پھر اس کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے کہ کچھ پرانی چیزیں نکلیں گی جو آئندہ آنے والی تاریخ کو ٹھیک کریں گی. تو اس لیے تباہ کرنے کو نہیں کہا ہے. یہ بھی مقصد ہے کہ جہاں ان کو ماننے والے نہیں رہے وہاں بھی باقی رہیں. یہ دیکھیے پھر اسی لیے میں اسے واپس آپ میں دکھا چکا ہوں، میں نے اسے واپس دہرایا کہ یہ جو اسلامک اسٹیٹ والے ہیں، یہ نمرود کا محل تباہ کیا، یہ رہنی چاہیے، عبرت کی داستان کی وجہ سے رہنا چاہیے تھا. اور یہ مختلف جو پرانے ٹیمپلز ہیں، جو ان کا اب یہاں پر اسلامی اسٹیٹ آ گئی، یہ کھنڈرات ہی تو تھے، ان کی پوجا نہیں ہو رہی تھی. اور اگر وہ لوگ آ گئے، اگر وہاں پر رہنے والے اگر آپ نہیں رہے تو پھر وہ آپ ہٹ جائیں گے، تو وہ لوگ آ گئے کہ جو پوجا کرنے والے ہیں تو ان کھنڈرات کی تھوڑی کریں گے، وہ ان سے بڑے عالیشان دوسرے مندر بنائیں گے، ان کھنڈرات کی پوجا تھوڑی کریں گے. لیکن یہ عبرت کی داستانیں تھیں جنہیں ختم کر دیا انہوں نے. یہ افغانستان میں جس بامیان کو ختم کیا، یہ بدھ کے یہ جس کو انہوں نے یہ نیچے اس کا سین ہے جہاں پر اس کو اڑایا تھا، اس کی پوجا تھوڑی ہو رہی تھی وہاں. لیکن یہ تاریخ کی داستانیں تھی جسے یہ منشا نہیں ہے قرآن کا کہ انہیں ختم کر دیا جائے. یہ اس سے بڑے بنا لیں گے، آج زیادہ بڑا اور ان کے پاس زیادہ وسائل ہیں ایسے. یہ تو حیرت انگیز اس لیے ہوتے ہیں کہ اس وقت اس زمانے میں پہاڑوں میں تراش کے کیسے بنائے تھے، ورنہ آج جو بنانے والے ہیں عالیشان ایک سے ایک، اس لیے کہ آج تو وہ ذریعے موجود ہیں، وہ اگلے مندر کھڑے کر دیں گے اگر یہاں پر وہ لوگ ہوئے جو مندر بنانے والے ہیں. اسے ختم تھوڑی کرنا تھا. پھر یہ ہمارے یہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اندر یہ سب اس کی چیزیں آرکیالوجی کی، وہاں پوجا نہیں ہونی چاہیے. یہ پوجا سے مطلب وہاں پر یہ نہیں ہو کہ وہ گھر کچھ دے سکتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، یہ اس آرکیالوجی کی اپنے کلچر کو، اپنی تاریخ کو محفوظ کرنے کی کوئی امپورٹنس نہیں بچی. جو رولرز ہیں ہمارے مختلف، خاص طور سے وہاں پر چونکہ ہمارا زیادہ کلچر سعودی عرب میں، دوسری جگہوں پہ ہوتا تو دوسرے لوگ بھی یہ کر رہے ہوتے، مزاج ہی بن گیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر جہاں پر تھا وہاں ٹوائلٹس ہیں. بات اس کی نہیں کہ ٹوائلٹس کیوں ہیں، بات اس کی ہے کہ وہ ہماری تاریخ کا، ہمارے کلچر کا، ہمارے آرکیٹیکچر کا، ان چیزوں کا حصہ تھا. یہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد، وہ گھر جس کے اندر آپ پیدا ہوئے ابھی ہے، لیکن ان کے بہت سے پلانز جو سامنے آئے ہیں اس میں وہ چاہتے ہیں ہٹا دینا، لیکن ابھی دنیا کے پریشر کی وجہ سے نہیں ہٹا سکے، نہیں چاہتے. پہلے وزارت اوقاف تھی، پہلے اس میں منسٹری ایک کا آفس تھا جس گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. تو وہ اب منسٹری کا آفس، لوگ سگریٹیں پی رہے ہیں، لوگ گپے مار رہے ہیں جو بیٹھے ہوئے، تب یہ اب وہ ہٹانے کے بعد ایک لائبریری بنا دیا گیا. تو اس وقت لائبریری ہے اور ہے یہی جسے دنیا کے بہت پریشر کی وجہ سے، ورنہ ان کی اپنے بہت سے پلان جو آؤٹ ہوئے ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں، ان کے فتوے بھی اس کے اوپر ہے کہ چیزیں نہیں رہنی چاہیے. باقی کہتے ہیں شرک کی بنیادیں ہیں، بدعت کی بنیادیں.
اگر لوگ کعبے پہ جا کے بدعت، آپ کو نہیں معلوم اندر سے کعبے سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے کتنے لوگ، تو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ لوگ وہاں شرک کرتے ہیں تو اس شرک کو روکا جائے گا. اور روک تو صرف علم سے سکتے ہیں، زبردستی ڈنڈے سے تو شرک کو بھی نہیں روک سکیں گے، وہاں بھی نہیں روک سکیں گے ڈنڈے سے. شرک کو روکا جائے گا یا اسے ڈھا دیا جائے گا کعبے کو. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ اس بنیادوں کو ختم، اس کو دلوں سے نکالنا، جو دلوں کے اندر کے بت ہیں. لیکن یہ منشا نہیں تھا کہ انہیں ختم کر دیں. اس سے کتنے نقصان ہوئے میں یہاں پر آپ کو بتا نہیں سکتا کتنے نقصان ہوئے. کتنی چیزیں وہ ہیں جو اس دور کی، جو ہمیں بہت سی روایات سے جو متضاد مختلف ایک دوسرے سے ہیں، جو وہ نہ معلوم کتنی چیزیں جو ان کھنڈرات میں سے جگہ جگہ نکلتی، جو اب نہیں نکلتی، جہاں پر اب نکلنا ممکن نہیں ہے، جہاں کانکریٹ کا جنگل کھڑا ہو گیا کہ حرم تو بیچ میں چھوٹا سا ہے اور اس سے 3000 گنا اونچی بلڈنگیں جو چاروں طرف سے جو اس کو گھیرے ہوئے ہیں. یہ اگر نہیں ہوتی، اور وہ صرف ہوٹلز ہی تھوڑی ہیں، اس میں 5 اسٹارز ہوٹلز ہیں، اس کے اندر لگژری ہاؤسز ہیں، بہت کچھ ہے جو وہاں پر ہیں، جو بالکل خاص حرم کے سامنے. یہ وہ ہے جہاں پر خندق کی لڑائی ہوئی تھی. خندق تھی کبھی یہاں، میری والدہ نے حج کیا تھا 1987 میں، تو انہوں نے دیکھی تھی جنگ، اس وقت خندق یہاں تھی. اب یہ کار پارکنگ ہے. میں اگلے ہی سال گیا تھا 1988 میں، تب نہیں تھی. یہ وہ جگہ ہے مسجد فتح کے باہر. اور پھر مسجد فتح بھی میں گرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غار ہرا کے پاس بورڈ لگا ہوا ہے. ڈسکریج کرنے کے لیے بات درست ہے اپنی جگہ. اصحاب رسول کبھی غار ہرا کی زیارت کے لیے نہیں آئے، ڈسکریج کرنے کے لیے. اور معلوم نہیں کب ابھی تک ہے وہ جہاں پہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی اللہ کی. یہ وہ نشان معلوم نہیں کیا کیا بتائیں گے کبھی جب سائنس اور آگے ترقی کرے گی، کہ جس جگہ پہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہاں پر کوئی اور کچھ اور ہوتا بھی ہے، یا آج بھی کہیں سے ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، وہ ریوربریشن آج بھی ہیں یا نہیں ہے، معلوم نہیں کیا کیا چیزیں آئیں گی. پھر وہ بہت بڑی ایک تاریخ کا، دنیا کے انقلاب کا ایک حصہ ہے جہاں پہلے وحی نازل ہوئی تھی. اگر لوگ وہاں جا کے بدعت کرتے ہیں یا شرک کرتے ہیں تو وہ بدعت یا شرک کی ذہنیت کو ختم کرنا ہوگا، اس سے مقامات ختم نہیں کیے جائیں گے. ابھی تک تو خالی یہی ہے، یہ وارننگ کہ وہاں مت جائیے. یہ اصحاب رسول کبھی اس کی زیارت کو نہیں آئے. اصحاب رسول وہ جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو وہ چلو میں پانی نہیں لیتے تھے. یہ جو دور سے لوگ آتے تھے وہ لیتے تھے. وہ جو دن رات ساتھ رہتے تھے وہ ہر وقت وضو کرتے وقت وہ ان کا پانی کہ میں یہ پانی گر رہا ہے اس چلو میں لے کے میں منہ پہ مل لوں، یہ اصحاب رسول جو ہر وقت ساتھ رہتے تھے وہ نہیں کرتے تھے. ان کے ہر وقت ساتھ میں ہیں. یہ وہ کرتے تھے جو دور دور کی جگہوں سے آتے تھے کبھی کبھی. اب وہ بے پناہ کیا کر لیں کیسے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منع کیا کہ وضو کر رہے ہیں، کہتے کہ یہ کیا کر رہے ہو، ہٹو. اگر انہوں نے پانی چلو میں لے لیا ان کے پاس سے گرنے والا تو آپ کہتے کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو بدعت ہے، ہٹ جاؤ یہاں سے، اس کی دین میں گنجائش نہیں ہے. عقیدت کی بات ہے، یہ کوئی اس کا تعلق کسی شرک یا پوجا سے نہیں ہے، ایک محبت کی بات ہے، عقیدت کی باتیں کر رہے ہیں. یہ ان کے دلوں میں ہوتی تھی جو دور سے آتے تھے، جو ہر وقت وہاں پہ رہتے تھے ان کے دلوں میں ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں تھی، خود ہر وقت نبی کے ساتھ رہتے تھے. آپ جاتے ہیں بڑا احترام کرتے ہیں کہ یہاں بے پناہ جو کبھی کبھی پہلی مرتبہ جاتا ہے ذرے ذرے کے ساتھ میں وہاں ایک عقیدت احترام کا حصہ ہوتا ہے. وہاں حرم کے برابر میں لوگ جو ہے وہ سگریٹ پھونکتے ہوتے ہیں، جگہ جگہ گھومتے ہوتے ہیں، وہاں کے لوکل لوگوں نے کوئی پرواہ نہیں. وہ بھی ہیں جو زندگی میں ایک مرتبہ بھی داخل نہیں ہوئے وہاں رہتے ہوئے، کبھی داخل ہی نہیں. ویسے بھی کیس سننے میں ملے جو وہیں رہتے. آگرے کے رہنے والے بعض وہ لوگ جنہوں نے آگرے قریب کے، جنہوں نے تاج محل نہیں دیکھا، تو تاج محل تو پھر بھی نہیں دیکھا. وہ جو جہاں زندگی میں ایک مرتبہ جانا دنیا سے دور سے اگر افورڈ کر سکتے ہیں ضروری تھا، وہاں قریب کے رہنے والے ایک دفعہ بھی نہیں گئے، وہ بھی. اب وہاں رہنے والوں کے ذہن میں اتنا عقیدت کا پہلو نہیں ہوتا. یہ عقیدت کا مطلب لازماً شرک یا بدعت نہیں ہوتا. اور شرک و بدعت کی بنیادیں بنتی ہیں تو وہ علم سے توڑی جائیں گی، اس کے لیے کعبے کو نہیں ڈھایا جائے گا. بہرحال آثار ختم کرنا کے تو بڑا نقصان دوسرا ہے. کل ملا کے قرآن آثار ختم کرنے کو نہیں کہہ رہا آثار تو باقی رہنا چاہیے، تاکہ آپ لوگ اس سے کچھ وہاں کی ذرے بولتے ہیں، آج نہیں بولتے تو اب سے 500 سال بعد بولیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا بتائیں گے وہاں کے ذرات، جن چیزوں کو ختم کر دیا گیا. اور معلوم نہیں کتنی ہسٹری ہماری درست ہو جاتی جو دبی ہوگی، جو اب نہیں ہو سکتی، دفن ہو گئی جو ہمیشہ کے لیے جو کچھ وہاں پر ہوا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، وہاں سے حرم نظر آ رہا ہے. اب یہاں پر یہ ہلٹن ہوٹل ہے، رہ سکتے تھے باقی. یہ ہوٹل حاجیوں کی سہولت کے لیے تھوڑی، حجاج کی سہولت کے لیے، یہ تو عیش و عشرت کی جگہ. یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا.
اصل بات کیا ہے کہ وہ یہ چیز، یہ جو حکمت قرآن نے رکھی ہے کہ یہ نہیں کرنا تھا، یہ ان کے ذہنوں میں نہیں ہے. تو یہ بات ان رولرز کی بھی ہے. میں بات یہاں پر اس لیے کر رہا ہوں خالی اس جگہ کی، سعودی عرب کی، اس لیے کر رہا ہوں کہ وہاں پر ہی ہمارا سب سے زیادہ سرمایہ تھا، ورنہ اور دوسری جگہوں پر بھی سب جگہ لوگ یہ کر رہے ہیں جن کے جو رولنگ. تو مسلمان جہاں رول کر رہے ہیں وہاں تو یہ ہو رہا ہے، اور جہاں دوسرے رول کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بیت اللہ کو دوبارہ جو تاریخ میں جیسے جیسے مل رہا ہے اس سے جوڑ کے وہ پورا ولیج جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے وہ اس کو ویسا بنانا چاہتے ہیں جیسا پہلے تھا. لوگ ذرا دور سے آئیں پیدل آنا، بھائی کوئی تو ہوگا یہاں پہ یہ گاڑیاں واڑیاں نہیں چلیں گی، آ کے دیکھنا یہ ایسا تھا، ییشو ایسے رہتے تھے، ان کی مدر یوں، یہاں پر ان کے یہ تھے، یہاں پر انہوں نے یوں کیا تھا، ایسا کیا تھا. تو اب دوبارہ سے نئے سرے سے اس کو ویسا ریکنسٹرکٹ کرنا چاہ رہے ہیں جیسا پہلے تھا، وہ اس گاؤں کی شکل کا. یہ ہیریٹیج کہلاتی ہے. یہ جو ہے یہ ورثہ ہوتا ہے، یہ بھی ورثہ جو ہوتا ہے تاریخی ورثہ. اس ہیریٹیج کو پریزرو کیا جاتا ہے، محفوظ کیا جاتا ہے دنیا کے اندر. ان لوگوں کے اندر اس ہیریٹیج کو پریزرو کرنے کا جو مسلمان نہیں کہلاتے، جو مسلمان نہیں ہیں، ان کے اندر جذبہ ہے کہ ہیریٹیج ہماری پریزرو رہے، اس لیے کہ اس سے نہ معلوم اور آگے جانے کے بعد کیا کیا اور معلوم ہوگا. ابھی جو کچھ معلوم ہو چکا اس سے بہت زیادہ کچھ اور آگے معلوم ہوگا، ڈسکور ہوگا کہ کیا کیا ہوا تھا. کتنے ہی ہمارے یہاں کے ممکن اختلافات دور ہو گئے ہوتے، وہ چیزیں نکلتی ہیں یہاں سے. جگہ جگہ جہاں جو کوئی رہتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ اس بستی کی چیزیں رہ ہی جاتی ہیں. آپ کے پاس 3 دن کے لیے کوئی مہمان آتا ہے نا باہر، 4-5 دن کے لیے کوئی بچوں کے ساتھ میں آئے، کچھ مہمان آئے گھر کے فیملی ممبر، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ذرہ سمیٹ کر لے جائیں. جاتے تو کچھ چھوڑ جاتے ہیں اپنا، چاہے جتنی احتیاط سے اپنی پیکنگ کر کے ہر چیز رکھ لیں، یہ بھی اتنی چھوٹ گیا اور یہ بھی، اور گھر والے بھی دیکھ رہے ہیں، پھر جب جاتے ہیں تو کچھ چیزیں رہ جاتی. ایسے ہی جہاں لوگ رہے ہوتے ہیں وہاں کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، چاہے جتنی سمیٹ دی گئی ہیں، چاہے صدیاں گزر گئی وہاں رہ جاتی ہیں. وہ ملتی ہیں اور وہ ملتی رہتی ہیں، اور وہ بہت کچھ بولتی ہیں، وہ بہت کچھ بتاتی ہیں. اس لیے ان کو پرزرو رہنا چاہیے. اور قرآن کہتا ہے فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، گھومے نہیں، اس سے تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں گھومنے سے. فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، اس سے وہ چیزیں بولتی تمہارے کان سنتے. آذان يَسْمَعُونَ بِهَا، تو پھر اپنے کان، تمہارے ایسے کان ہوتے کہ پھر تم ان بے جان چیزوں کو بولتے ہوئے سنتے. کیا بات ہے کہ یہ 1400 سال پہلے وہ جہاں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، جو امی تھے، ان پر یہ کلام نازل ہوا ہے کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ذرات بولتے ہیں، وہاں سے بے جان چیزیں جو ہیں وہ بولتی ہیں، تمہارے کانوں سے سنتے اگر تم گھومتے تو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اصل میں ان آنکھوں کے اندھے پن کی بات نہیں، یہ دلوں کے اندھے پن کی بات ہے لوگوں کے، کہ ان مقامات سے عبرت حاصل نہیں کرتے. ہم آیت نمبر 46 تک پہنچے سورہ حج کی، اور زندگی رہی تو انشاءاللہ آیت 47 سے پھر شروع کریں. سبحان ربک رب العزت، الحمدللہ.